آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں فرانس سے آئی ہوئی لارنس، لیکن اب ان کا نام ہے زہرا۔ 20 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی نسلوں میں بھی کسی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی زندگی کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ لارنس سے زہرا کیسے بن گئیں؟ اسلام تک کیسے پہنچیں؟ پہلی مرتبہ دعوت کیسے آئی؟ بس دعوت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب کسی کا دل کو اشارہ دینا چاہتا ہے تو اس کو ہر طرف سے وسیلہ بھیجتا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ میں تلاش میں تھی، میں تو پہاڑ کے علاقے سے ہوں فرانس میں، تو پہاڑ نے مجھے دکھایا کہ کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا جنہوں نے اتنا زیادہ خوبصورت مخلوق بنایا تھا۔ تو میں تلاش میں تھی، میری پوری خاندان مانگتے نہیں ہے کہ اللہ ہے۔ تو پھر میں افریقہ میں رہتی تھی اور ادھر مسلم کے بیچ میں تھی، تو سوال پوچھنے لگی، پھر روزہ کیا میں نے، پھر لوگ مجھے بولا کہ اب قرآن بھی اسٹڈی کرو، اسٹڈی کیا، اور اللہ نے ایسا کیا کہ مجھے ہر طرف سے وسیلہ بھیجا، احساس بھیجا، میوزک کے طور پر، جیسے کہ میں نصرت کی قوالی سننے لگی، پھر آرٹ کے طور پر، پھر کلچر کے طور پر، میں انتھروپولوجسٹ ہوں تو کلچر مجھے بہت انٹرسٹ کرتی ہے، تو مسلم کلچر کے بیچ میں رہا تقریباً 10 ملک میں۔ تو میں نے اسلام کے پتہ نہیں کتنے رنگ دیکھا اور اتنا ملٹیپلیسٹی کے اندر یونٹی کو دیکھنے لگی کہ یہ سب کچھ ایک ہی کرتا ہے لیکن اتنا الگ الگ طریقے سے کرتا ہے، یہ بھی ایک صرف ایک ہی کر سکتا ہے۔ آپ کی تلاش جاری تھی اور پھر آپ پہنچیں اس طرف۔ بس ابھی تک میں نے پہنچا، ابھی تو راستے کے شروعات میں ہوں روحانی کے طور پر، لیکن جی اس طرف، لیکن لمبا پروسیس تھا، میں نے کافی تلاش کیا۔ میں اپنے یونیورسٹی میں انالکو میں پیرس میں تو کمپیریٹیو ریلیجنس کو پڑھاتی ہوں، تو میں نے ہندوازم کو بھی اسٹڈی کیا، سکھزم اسٹڈی کیا، بدھزم اسٹڈی کیا، تو سارے اسٹڈی کر کے کمپیئر کر کے پھر اللہ نے میرا دل کے اندر ایکسپیرینس کے طور پر انہوں نے یہ عقیدت ڈالا۔ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ آپ کی پچھلی کئی نسلیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اور انہیں پتہ بھی نہ ہو اسلام کا، اور آپ ایک طرف سے آتی ہیں، اسلام کا اتنا بغور مطالعہ کرتی ہیں اور سارے مذاہب کو سامنے رکھتی ہیں اور پھر اسلام کی طرف آ جاتی ہیں؟ کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کے دل کو چھو جاتی ہے اور پھر آپ آ جاتی ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ یہ چیزیں میری طرف سے، یہ میرا مرشد ہے۔ میرا مرشد کا نام مولانا شیخ ناظم حقانی، وہ ترکی سے ہے، سائپرس لیف کے، تو انہوں نے میرا دل کھولا، میرے خیال سے اس کو ملنے سے پہلے ہی بھی کھولا۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ قرآن کہتا ہے نا کہ جس کا دل کھولنا چاہتا ہے اللہ اس کا دل کھولتا ہے، اور جس کا دل بیماری رکھنا چاہتا ہے یہی بھی کرتا ہے۔ تو میرے خیال سے میری زندگی میں یہ تھا، اللہ مجھے اشارہ دینا چاہتا تھا، اور الحمدللہ میں نے تو اشارہ دیکھ لیا اور ابھی تک پوری کوشش کرتی ہوں۔ کتنے سال پہلے اور کہاں پہ اسلام قبول کیا؟ 20 سال پہلے کی بات ہے، میں افریقہ میں رہتی تھی، جزائر قمر انڈین اوشن میں، کومور آئیلینڈس کے اندر، تو 3 سال میں نے اس گاؤں میں رہا اور بس سارے ایکسپیرینس ادھر سے شروع ہو گیا، لیکن تلاش تو آگے ہو گیا، ابھی تک تلاش میں ہوں، لیکن افریقہ میں تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مشکل تو پیش آئی ہوگی، فیملی ساری دوسری طرف ہے جو خدا کو نہیں مانتی اور آپ ایک خدا اس پہ یقین لے آئیں، کتنی مشکل آئی؟ جی مشکل آیا، لیکن اس کے اوپر بھی آسانی بھی آیا۔ اللہ ایسا کیا کہ سارے لوگ جو میرے راستے میں آتے تھے مجھے تانگ کرنے کے لیے، ان کو نکال دیا میری زندگی میں۔ کوئی فوت ہو گیا، کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا ہے، تو صرف رہ گیا میری ممی اور میری بیٹی، تو مجھ سے اور زیادہ ایماندار ہوتی ہے۔ آپ کے کتنے بچے؟ اور ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی نے یہاں پہ شادی کی پاکستانی کے ساتھ، یہ سب کیا ہے؟ یہ بہت خوبصورت بھی بات ہے اور یہ وسیلہ کی بات بھی ہے۔ میری بیٹی نے شادی کیا ایک پاکستانی کے ساتھ، تو یہ لو میرج ہے۔ تو پہلے میں مانگتی نہیں تھی، چھوٹی تھی جب شادی کیا، وہ 20 سال کی تھی، ابھی 2 سال ہو گیا، تو میں مانگتی نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ضد کرتی تھی کہ اس کے روم میں سوچ کرتی تھی کہ اس کے ساتھ سول میٹس جیسے ہوتے ہیں، تو میں نے اس کو سپورٹ کیا اور میری وسیلہ بن گیا، پاکستان میں آیا، ان کے مہربانی سے پاکستان آیا اور میرے پاکستان کے ساتھ عشق ہو گیا۔ انہوں نے پاکستانی کے ساتھ شادی کیا اور میں نے پاکستان ہی کے ساتھ شادی کیا۔ آپ اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتی ہیں؟ بس اس سے پہلے میں تو ایسا ہندی بھی سیکھی، اور 20 سال سے نصرت فتح علی خان کی قوالی سنتی ہوں،
اور قصیدے بھی سنتی ہوں, نوحہ سنتی ہوں, جو بھی ہے شاعری مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے اس ریجن کا بہت شوق ہے. تو میری یونیورسٹی پیرس میں کلچر اور زبان کی یونیورسٹی ہے, تو ہمیشہ میری عادت تھی سننے کے, اور ادھر آ کر تو میں نے سیکھ لیا بس. پاکستان کے کون سے علماء کرام ہیں جن کی بات سنتی ہیں, یا کوئی صوفیہ لوگ کون ہیں جو آپ کو پسند ہیں؟ پاکستان میں تو بابا یحییٰ خان کو بہت شوق ہے مجھے اس کو بہت پسند کرتی ہوں. اس کے کتاب بھی پڑھ لیا, پیا رنگ کالا. اور میرے لیے بڑی فگر ہے جو ملامتی راستہ ہوتا ہے, جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اور میں بھی نہیں سمجھ سکتی ہوں. میں تو صوفیزم کے اوپر کافی ریسرچ کیا, تو ہر ایک سلسلہ کے اس کا تھوڑا سا رنگ ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چشتی, یہ ان کا رنگ ہے, قادری. لیکن ملامتی اور کلندری ان کو سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے. تو میرے لیے بابا یحییٰ خان ایسی فگر ہے کہ اس کے راستہ اتنا ڈیپ ہے, لیکن پھر بھی اتنا زیادہ سمجھاتا ہے لوگوں کو کہ کیا ہے, لیکن لفظ کے بیونڈ ہے, لفظ کے بغیر بھی ہوتا ہے. اس کے پرسنالٹی کے اندر ایک خوشبو ہوتا ہے جو ہمارے روح کو کھینچتا ہے اور ان کو حقیقت کو دکھاتا ہے. کوئی ایک بات ایسی جو اسلام کو, جس ایک بات کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں جاننا, یہ کافی ہے اسلام کے اوپر ایمان لانے کے لیے؟ ایک بات, کوئی ایک ایسی بات جو کہتے ہیں نا سب پہ بھاری ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ضرورت, یہی کافی ہے. سیر القلب, دل کے اندر جو ہے, ہمارے زیادہ دل ہوتا ہے نا روحانی کے طور پر, وہ جو سب سے ڈیپ ہوتا ہے, جس کے اندر اللہ کا نور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوتا ہے, اہل بیت کا پیار ہوتا ہے, اس کے اندر یقین ماننا, اور وہ اس کے اندر ایک آواز ہے اور رنگ ہے. میرے خیال سے یہ رنگ کلا ہو سکتا ہے جو ہم کو گائیڈ کرتا ہے ہمیشہ اس کو فالو کرنا. اور آپ جب اسلام قبول کرنے کے بعد یا اس سے پہلے کتنے ملکوں میں گئی جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں؟ تقریباً جس میں مسلمان زیادہ تھے, تقریباً 7-8 ملک میں نے رہا. کیونکہ اینتھروپولوجسٹ ہوں, ریسرچر ہوں, تو صرف میں گھومتی نہیں ہوں, بیٹھتی ہوں. زبان میں نے 10 زبان سیکھ لیا. کون سی زبانیں؟ وہ مجھے فرینچ, انگلش, اسپینش, اٹالین, عربک تھوڑی سی آتی ہے, تھوڑی سی فارسی, شیماورے ایک افریقن زبان, ملیشین, تائی, اور ایک اور رہ گیا اردو. اتنی زبانیں سیکھ لیں, کتنی اور سیکھنا چاہتی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کچھ نہیں کرنا چاہتی ہوں, بس ایک مڑ جاتی ہوں, اس میں بیٹھتی ہوں اور زبان سیکھنے لگی. کیونکہ کتنا پیار ملتا ہے, آپ تو ہر جگہ پہ جاتی ہیں پوری دنیا میں. لوگ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک کے لوگ اچھے نہیں ہوتے, فلاں کے, پاکستان میں تو آپ دل دے بیٹھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کتنا پیار ملتا ہے؟ بہت پیار ملتی ہوں, کیونکہ دنیا ایک شیشہ ہے. تو جو میں تو انسانیت کو پیار کرتی ہوں, تو انسانیت سے پیار ملتی ہوں ہر جگہ. پھر بھی پاکستان تو کیا جاتا ہے, لوگ میڈیا کہتے ہیں کہ پاکستان خطرناک جگہ ہے, تو میں دراصل سے ادھر بہت زیادہ گھومتی ہوں, جگہ جاتی ہوں جس میں کلچر ہوتا ہے. رات کو بھی مجھے کبھی ایک تکلیف نہیں ہوئی, کیونکہ پیار تو اگر ہمارے فریکوینسی پیار کے اوپر ہے, تو یہ فریکوینسی مل جائیں گے دنیا سے. آپ تو فرانس سے آئی ہیں, ابھی ہماری یہاں سے نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی. لوگوں نے کہا یہاں پہ امن کا مسئلہ ہے. آپ نے خود دیکھا پاکستان میں کہیں امن کا مسئلہ؟ نہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ ہر جگہ اس کے نیگیٹیو پازیٹیو ہوتا ہے, لیکن میں نے میری ایکسپیرینس میں 1.5 سال سے جو ہے, میں نے تو یہ نہیں دیکھا. میں نے تو اچھا برا بھی دیکھا, لیکن سیف بہت زیادہ محسوس کیا, اور کافی لوگ سے ملی. شاید اس میں تو فرشتے بھی تھے جو مجھے بہت پروٹیکٹ کیا, دیکھ بھال کیا, جو یہ لوگ کیا کہ میں تو گھوم سکتی ہوں, جگہ دیکھ سکتی ہوں. الحمدللہ و شکر. پاکستان کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے آپ کو؟ اولیاء کے کرام اور اہل بیت کے پیار. کوئی ایسی بات جو پاکستانیوں سے آپ کہنا چاہتی ہوں, دل کی بات؟ پاکستان زندہ باد, اور پاکستان بہت بہت شکریہ, اور مجھے جلدی بلا لو دوبارہ واپس. بہت شکریہ آپ کا.